السلام علیکم جی۔ ایک دفعہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بندہ آیا اور اس کے پاس سونے کے کچھ زیورات تھے، تو وہ حکیم صاحب کو کہتا ہے کہ حکیم صاحب میں بہت مجبور ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، آپ میرے سے یہ زیورات خرید لیجیے اور مجھے 10,000 روپے اس کی عوض دے دیجیے تاکہ میں اپنی مجبوریوں اور اپنی ٹینشن سے نکل سکوں۔ اب حکیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کی میاں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں اور جا کے بیچ دیجیے۔ بندے نے بہت منتیں کی، ترلے کیے، آخر کار حکیم صاحب مان گئے اور 5,000 کے عوض ان سے وہ باکس لے لیا اور لے کے اپنی الماری میں کہیں محفوظ جگہ پہ چھپا کے رکھ دیا۔ بہت عرصہ گزرا، حکیم صاحب کو تشویش ہوئی کہ میں کیوں نہ اس باکس کو، اس زیور کو سنار کے پاس لے کے جاؤں اور معلوم کروں کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ جب سنار کے پاس لے کے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو پیتل کا ہے، یہ تو نقلی زیور ہے۔ حکیم صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا اور میرے پیسے ضائع ہو گئے۔ بہرحال حکیم صاحب واپس آئے اور وہ باکس جو وہ بہت محفوظ جگہ پہ الماری میں چھپا کے رکھتے تھے، اب وہ انہوں نے دراز میں رکھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ حکیم صاحب دکھ بھی کر سکتے تھے، ملال بھی کر سکتے تھے، اور اپنی جو قیمت وہ جو ان کی ضائع ہوئی تھی وہ بار بار اس بارے میں سوچ بھی سکتے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، یہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ لیکن حکیم صاحب نے دوسرا راستہ اپنایا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اس ڈبے کو، اس کی اہمیت سمیت جو انہوں نے اس کو دے رکھی تھی، اپنے ذہن سے بھی نکال کے اور اس الماری سے بھی نکال کے اس دراز میں لا کے پھینک دیا جہاں پہ اس کی کوئی وقت نہ رہی۔ اس طرح سے ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم جنہیں بہت سمجھتے ہیں کہ وہ اب اعلیٰ و عرفہ ہیں اور ان کی قیمت جو ہے وہ ہیرے اور سونے سے بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم ان کو بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہمیں بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو پیتل سے بھی بہت کم تر ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو اس کا جو مقام ہے وہی دیجیے، اور یہ سوچنے اور یہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں کر دیا اور اس نے ہمارے ساتھ فلاں کر دیا۔ جو ہو گیا ہے اس کو بھول جائیں، اور آپ اس کو وہی مقام دیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ آپ پلیز اپنے آپ کو کوف دینے اور اپنے آپ کو تنگ کرنے کی بجائے آپ اس انسان کو وہاں پہ ڈال دیں جہاں اس کی ویلیو ہے۔ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے پیاروں کے ساتھ، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اسی انسان کو اہمیت دیں اور اسی انسان کے لیے فکر مند ہوں جو واقعی اس قابل ہو، اور جو اس قابل نہیں ہو اس کے لیے پریشان ہو کہ اپنی انرجی ضائع کرنے کی بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو آسانیاں دیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔